ویلکم بیک۔ پاکستان میں نسلی و مذہبی اقلیتوں کو پہلے ہی سے جن مسائل کا سامنا ہے ان میں شادی بیاہ سے متعلق قوانین اور اس کی دستاویزی رجسٹریشن بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان اقلیتوں میں چترال کے لگ بھگ 4000 کیلاش باشندے بھی شامل ہیں، مگر اچھی خبر اب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کیلاش برادری کے لیے شادی رجسٹریشن کا کیلاش میرج بل 2026 صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ مسودے کے مطابق شادی کے لیے کم از کم عمر 18 برس مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اقلیتی امور وزیر زادہ کیلاش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر زادہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ فرمائیے کہ اس قانون کے نہ ہونے کے سبب، ظاہر ہے کہ ابھی تو یہ قانون نہیں بنانا، ابھی تو بنے گا، اس قانون کے نہ ہونے کے سبب کیلاشیوں کو کن کن روزمرہ قانونی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کیلاش کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی واحد انڈیجنس کمیونٹی ہے یونائٹڈ نیشن کے لسٹ کے مطابق۔ جی، یہ ہزاروں سال پرانی کلچر اور ثقافت انڈیجنس کمیونٹی اپنے کیری کر کے آ رہے ہیں۔ اب کیلاش کے حوالے سے یہ پہلا قانون ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے اور وہ صوبائی اسمبلی سے پاس ہونے جا رہا ہے۔ کیلاش کی نہ کلچر کوئی ڈاکومنٹڈ ہے اور نہ ان کی کوئی ریلیجن کے حوالے سے، تو آپ سمجھے کہ کوئی سرکاری قانون پہلا سرکاری قانون ہے۔ اب شادی کے حوالے سے چونکہ بیسک چیز تو شادی کا ہی ہے، فیملی کی جو ہے وہ شادی سے ہی، تو اس میں آپ کے قانون تو ہے کیلاش کے، لیکن وہ سرکاری طور پہ اپرووڈ اسمبلی سے اور پھر وہ ڈاکومنٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو کیلاش کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ آپ فار ایگزامپل آپ اگر کسی کو شادی کا نکاح نامہ شو کرنا ہو تو آپ کے پاس وہ نکاح نامہ نہیں ہوتے تھے، وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے تھے۔ پھر اگر کوئی کیس عدالت میں چلے جائے خاص کر فیمیل کے حوالے سے، تو پھر وہاں پہ وہ لنگر آن ہوتے تھے، کئی سال لگتے تھے آپ وہ فیصلہ کرنے میں، جج کو کیلاش کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر بڑے ایشوز آتے تھے۔ اب اس میں شادی کیسے ہوتے ہیں، ڈیورس کیسے ہوتے ہیں، ایک خاتون کو طلاق کا، آپ دیکھیں کیلاش کے قانون میں، ان کے کلچر میں، ان کے ریلیجن میں جتنا حق ایک مرد کو حاصل ہے طلاق کا، اتنا اس کو حاصل ہے ایک خاتون کو۔ اور آپ کیسے شادی کرتے ہیں، پسند کی شادی کرتے ہیں اور وہ کیا اس کی رسومات ہوتے ہیں، وہ سارے چیزیں ابھی ڈاکومنٹ کر کے گورنمنٹ ان کو پاس کر رہی ہے۔ یہ ہم کوئی قانون نہیں بنا رہے ہیں، جو کیلاش کی اپنی کلچر کسٹمز ہیں اس کو ہم انہی لوگوں سے لے کے اب صوبائی اسمبلی سے اس کو پاس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے کیلاش کے فیمیل کو فائدہ ہوگا، کیلاش کمیونٹی کو اوورآل فائدہ ہوگا، اور کیلاش کی شادی جو ہے ڈاکومنٹری طور پہ وہ اب ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن وزیر زادہ صاحب یہ بتائیے، ابھی تو بل تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس بل میں کتنا کمپریہنسولی جو کیلاشی رسوم و رواج ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے؟ اچھا، اس بل میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیلاش کی لیگل جو شادی ہے وہ کیسے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ پسند کی شادی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علاشین۔ جی، لڑکی جو ہے جس کو پسند کرے وہ اس کے گھر چلے جائے گی، اس کے ساتھ پھر وہاں کے اس کے پیرنٹس اس کی کنسنٹ لیں گے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہو، پھر اس کے بعد شادی اناؤنس ہوگا اور یہ شادی تصور ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ خلطباری اس کو کہتے ہیں، وہ جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے جو بکرا ذبح کریں گے، جو عزت ہوگا، یہ اس میں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اس میں قابل ذکر بات ہے کہ کیلاش کے لوگ جو ہے وہ اپنے فیملی میں شادی نہیں کرتے ہیں، بلڈ ریلیشن میں شادی نہیں کرتے ہیں، وہ اس میں فلی ڈاکومنٹڈ ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر وہ لڑکی کسی اپنے خاوند کو طلاق دینا چاہیں وہ طلاق دے سکتی ہے، وہ اپنے چھوڑ کے اگر اپنے پیرنٹس کے گھر چلے جائے تو وہاں اس صورت میں جو ہے اس پیرنٹس کے سے جو ہے اس کی خاوند جو ہے وہ جو اس نے پیسے دیے ہیں یا بکرے ذبح کی ہیں وہ سنگل لے لے گا، اس سے وصول کرے گا۔ اگر وہ چھوڑ کے شادی کر لے کسی اور سے تو ڈبل کمپنسیشن، یعنی ایک خاتون کو اپنے شوہر کو طلاق دینے کا اس کو پورے حق حاصل ہے۔ اس کے بعد اگر وہ خاوند جو ہے دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ خاتون کیا
اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ سکتی ہے. تو یہ سارے چیزیں, پھر بچے کس کے کسٹڈی میں ہوگا. پھر مینلی جو نکاح رجسٹریشن ہے, نکاح رجسٹرار اب جو کیلاش کے قاضی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ابھی تک تو کوئی اندراج نہیں ہوتا تھا, اب وہ ڈاکومنٹ ہوں گے. اس کے علاوہ کیلاش کی نکاح کیسے ہوتی ہے وہ بھی اس میں کور ہے. گویا کہ اس پہ بڑے 2022 سے لے کے ابھی 2026 جاری ہے, اس پہ کوئی 4 سالوں کی محنت شامل ہے. اس میں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, کیلاش کے لوگ ہیں, اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جیسے بلیو ایونٹس ہے, پاک کونسل فار ورلڈ ریلیجنز ہیں, وہ مل کے اس پہ کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ ڈائلاگ, اس میں بار بار یہ چینج ہوتا گیا اور یہ ابھی جا کے اسمبلی میں پیش ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال یہ کہ فرض کریں کہ کوئی کیلاشی خاتون یا مرد برادری سے باہر شادی کرتا ہے تو وہ کیسے کور ہوگا؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ کیلاش میرج کے لیے دونوں کو کیلاشی ہونا اس میں لکھا گیا ہے, اور یہ کیلاش کے کلچر کسٹم میں بھی ہے. جی. اس کے علاوہ عموماً جو شادیاں ہوئی ہیں, جیسے کہ کیلاش کے لوگ کچھ باہر شادی کیے ہیں, وہ وہاں پہ اپنے ریلیجن اگر پریکٹس کرتے ہیں, واپس ہمارے اس میں آتے ہیں, تو ہمارے ریلیجن میں کوئی اس طرح ریلیجیس قطغن نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں کہ آ کے وہ کیلاشی جو کسٹم ہے, ٹریڈیشن ہے, وہ جوائن کر لے نہ کرے. لیکن اگر کوئی مسلم ہو کے شادی کرنا چاہے گی یا چاہے گا تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی پھر تو مسلم لا ہے, پھر تو ظاہر ہے پھر وہ الگ ہی کہانی مسلم لا ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ, آپ نے خوبصورتی سے مختصر وقت میں ہمیں سب کچھ سمجھا دیا. تھینک یو وزیر زادہ صاحب. آج کل صرف اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور سننے میں جس طرح انہوں نے بتایا لگا کہ بہت ساری ڈیو ڈیلیجنس اس میں گئی ہے. بالکل, یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بلڈوز کیا ہے, نہیں, 4 سال جس طرح بتا کئی برسوں کی مشاورت ہے, ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد کیا ہے. تو لگ تو رہا ہے کہ اس سے سماجی بھلائی ہوگی اس کمیونٹی اس میں یہ بھی شاذیب کہ یار دیکھیں, جب آپ اس میں یہ بھی اب ثابت ہوتا ہے نا کہ ریپرزنٹیشن کتنی اہم بات ہے. یہ خود کیلاش ہے, اور کیلاش سے بہتر کون سمجھے گا کہ کیلاش کے مسئلے, اور ساری جو ان کی تنظیمیں ہیں ان کو بٹھا کے جو ہے. بہت خوب, گڈ. فی الحال جی اتنا ہی, اجازت دی. اللہ حافظ.